السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مائک لگانا تو نہیں ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال اللہ تبارک وتعالی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، وقال اللہ تبارک وتعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہم پر واجب ہے کہ اس کی توفیق سے اس بابرکت محفل میں ہم جمع ہیں۔ ساتھ ہی میں تنظیم اسلامی صادق بات کی طرف سے آپ تمام حضرات و خواتین کی آمد پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو بابرکت بنائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دین کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عشاء کی نماز کے بعد ایک خطاب کا اہتمام ہونا، بہرحال میرا تعلق کراچی سے ہے تو وہاں تو یہ معمول کی بات ہے، لیکن بہرحال اب بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں لوگوں کا رات کا سونے کا معمول نسبتاً بڑے شہروں کے مقابلے میں یا اور بڑے لوگوں کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں جلدی کا ہوتا ہے، تو مجھے یہ بھی شدت احساس ہے کہ 9:15 بجے تو یہ گفتگو شروع ہو رہی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ گھنٹے بھر میں وہ بات مکمل ہو جائے جس کے لیے کم سے کم 2 گھنٹے درکار ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں گے گھنٹے بھر میں بات کو ہم سمیٹ لیں۔ درمیان میں کچھ کتابچوں کا حوالہ آپ کو دوں گا، آپ کو ایک چھوٹا سا فارم بھی بعد میں پیش کیا جائے گا جس میں ہمارے جو یہاں کے مقامی ساتھی ہیں ذکاء الرحمن صاحب، ان کا موبائل نمبر بھی موجود ہے اور آئندہ کے رابطے کے لیے اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو اسٹیج پر بینر لگا ہوا ہے یہاں پر بھی 2 موبائل نمبر موجود ہیں۔ یہ رابطہ اس لیے سہولت ہوگی کہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں اور میں بہت آرام سے 10:15 بجے کے بعد کہوں کہ رات بہت ہو گئی ہے جی، میں بھی پر کل کراچی سے صبح سے نکلا ہوا، پھر وہاں سے حیدرآباد سے سکھر سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرپور ماتھیلو، اور اب آپ کے پاس صادق آباد، اور کل صبح انشاءاللہ رحیم یار خان اور وہاں سے انشاءاللہ کراچی۔ تو بہرحال تھوڑی سی مجبوری ہے کہ مصروفیات کا عالم کچھ اللہ کے فضل سے زیادہ ہو گیا ہے، تو بہرحال جو موقع میسر آیا اس کو ہم نے غنیمت جان کر کوشش کی کہ یہاں پر بھی حاضری ہو جائے۔ تو درمیان میں اس پوری گفتگو کے حوالے سے جس کی تمہید نسیم صاحب آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، کچھ کتابچوں کا حوالہ دیا جائے گا، اور ہماری آدھی سے زیادہ آبادی تو اب اسمارٹ فون استعمال کرتی ہے، تو تنظیم اسلامی کی ویب سائٹ بھی ہے tanzeem.org، وہاں پر یہ تمام کتابچے جن کا میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو میسر آ جائیں گے۔ اور جو آج ہمارا موضوع ہے دین کے تقاضوں کے حوالے سے اور لائحہ عمل کے حوالے سے، اس پر ایک 2 گھنٹے کا کم و بیش خطاب بھی یوٹیوب پر جو لوگ سرچ کرنا چاہیں گے ان کو مل جائے گا۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کی ہے کہ جو گفتگو 2-2.5 گھنٹے میں عام طور پر ہو پاتی ہے اس کو 1 گھنٹے میں سمیٹنا بہرحال آسان بات نہیں ہے۔ یہ کوئی کھلواڑ تو نہیں ہے نا، جیسے رمضان شریف میں رمضان دکان لگتی ہے، پتہ ہے نا آپ کو، اور دین کو ایک کھلواڑ بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، تو کھلواڑ تو ہمیں کرنا نہیں آتا، لیکن بہرحال یہ کہ گھنٹے بھر میں کوشش کریں کہ بنیادی گفتگو ہمارے سامنے آ جائے، اور اس کے لیے آئندہ کے لیے کچھ کتابچوں کے حوالے آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ ہمارے مقامی ساتھی جو صادق آباد کے ان سے رابطہ بھی کر سکیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ سوالات آپ کے ہوں گے تو وہ بھی پہنچ جائیں گے۔ کچھ سوالات کے جوابات ہمارے مقامی ساتھی آپ کو دے دیں گے، کہیں ضرورت ہوگی کہ یہ مجھ سے معلوم کر کے آپ کو دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پاس سوال وہ آ جائے تو میں آپ کو ان کے ذریعے سے جواب انشاءاللہ پہنچا دوں گا۔ یعنی یہ کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو رات 12 بجے تک یہاں پر بٹھائیں، ایسا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس تمہید کے بعد جو ایک اور بات ابتدا میں تمہید کے طور پر رکھی گئی کہ آج جو ہمارا موضوع ہے اس کے اندر چند بنیادی سوالات ہیں۔ ہم جس دین اسلام کے ماننے والے ہیں اس کا جامع تصور، وسیع تر تصور کیا ہے، اور اس دین کے ہم سے تقاضے کیا ہیں، اور ان تقاضوں اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے، اور دین کے ان تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے کیا لائحہ عمل ہو سکتا ہے، میتھڈالوجی کیا ہو سکتی ہے، طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، ان سوالات پر انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے۔
درمیان میں ذرا سا اشارہ پاکستان کے تناظر میں بھی ہو جائے گا. اس کا ایک خاص مقصد ہے. اقبال کو لوگ بہت کوٹ کرتے ہیں, قائد اعظم کو کوٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ جو سیکولر مائنڈڈ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اقبال کا اسلام چاہیے, ہمیں مولویوں کا اسلام نہیں چاہیے, ہمیں قائد اعظم کا اسلام چاہیے. تو تھوڑا سا اشارہ کر دیں کہ بھائی وہی دے دو ہمیں جی, تو ہمیں اس میں بھی کوئی بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. وہ اشارہ بھی مختصر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا. سب سے پہلے لفظ دین کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. یہ لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے, عربی زبان کا لفظ ہے, اور دین کے 4 مفاہیم ہمارے سامنے آتے ہیں. قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 ہے, مالک یوم الدین, اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. قرآن میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 ہے, ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. یوسف علیہ السلام, بنیامین ان کے چھوٹے بھائی, ذہن میں رکھیے گا, جناب یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا کہ بادشاہ کے قانون کے تحت اپنے بھائی کو روکتے. تو اللہ نے ایک تدبیر سجا دی, وہ پیالہ ان کے بورے میں رکھوا دیا جانا, وہ آپ کے علم میں ہوگا. اسی طرح قرآن فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 39 میں, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. جنگ کرو ان لوگوں کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے, اور دین یعنی سسٹم, نظام زندگی پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. اور قرآن فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 3 میں, الا للہ الدین الخالص, آگاہ ہو جاؤ کہ اطاعت تو خالص اللہ ہی کا حق ہے. یہ 4 مقامات ہیں جن میں 4 مفاہیم میں لفظ دین قرآن نے استعمال کیا. بدلہ, قانون, نظام, اطاعت. یہ 4 مفاہیم بڑے آپس میں مربوط بھی ہیں, کنیکٹڈ بھی ہیں. بدلہ جب بھی دیا جائے گا کسی قانون کے مطابق ہوگا. 60 نمبر ہے تو ایک اسٹوڈنٹ پاس ہے, 60 سے کم ہے تو فیل ہے, 40 ہے تو وہ پاس ہے, 40 سے کم ہے تو وہ فیل. قانون ہے نا. تو بدلہ دینے کے لیے ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ, بدلہ دینے کے لیے قانون یعنی لا چاہیے ہوتا ہے. قانون لکھے ہوئے بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے نفاذ کے لیے سسٹم چاہیے ہوتا ہے. تو قانون نافذ تب ہوگا, امپلیمنٹ تب ہوگا جب ایک نظام, ایک سسٹم موجود ہو. اور سسٹم لکھے ہوئے بہت سارے ہو سکتے ہیں, ارسطو کا بھی ہے, ایرسٹوٹل کا بھی ہے, فلاں کا بھی, فلاں کا بھی. معنی وہ جاتا ہے جس کو فالو کیا جاتا ہو, معنی وہ جاتا ہے جس کی فالوئنگ ہو, جس کی اطاعت کی جاتی ہو. یہ 4 مفاہیم, بدلہ قانون کے مطابق ہوتا ہے, قانون کے نفاذ کے لیے نظام چاہیے ہوتا ہے, اور نظام وہی کہلانے کا مستحق ہے جس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہو. یہ ہے 4 مفاہیم میں جو لفظ دین قرآن میں استعمال ہوا. بہت اگر سادہ سی بات مختصر رکھوں تو یا تو نظام اللہ کا ہوگا یا کسی اور کا ہوگا. وہ کسی اور جو وہ شیطان سے کم کوئی نہیں. جیسے دنیا میں پارٹیاں, قرآن کہتے ہیں 2 ہی ہیں, باقی جتنے وہ شیڈز ہیں, حزب اللہ اور حزب الشیطان سورہ مجادلہ میں. تو پارٹیاں بھی 2 ہیں, دنیا میں دعوتیں بھی 2 ہیں, یا تو رحمان کی دعوت ہے یا پھر شیطان کی دعوت ہے. تو نظام بھی 2 ہی ہوں گے, یا تو رحمان کا ہوگا یا پھر شیطان کا ہوگا. ٹھیک ہے, تو دین یا تو اللہ کا چل رہا ہوگا یا پھر بولے بھائی شیطان کا چل رہا ہوگا. یہ ہے گفتگو کا پہلا نقطہ. البتہ ہمارے ایک مسکنسیپشن ہے, ایک مغالطہ ہے ہمارے معاشرے میں. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اسلام کے لیے انگریزی کا لفظ ریلیجن استعمال کرتے ہیں. ریلیجن آپ نے سنا ہوگا, ریلیجن از پرائیویٹ افیئر, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی اسٹیٹ افیئرس. ریلیجن انگریزی والا, جس کا ہمارے یہاں کبھی کبھی ترجمہ کیا جاتا ہے مذہب. ریلیجن انگریزی والا جس کا ہمارے یہاں کبھی کبھی ترجمہ کیا جاتا ہے لفظ مذہب سے, گو کہ وہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے لیکن تفصیل میں نہیں جا رہا. انگریزی کا جو ریلیجن ہے, انگریزی کی ڈکشنری سے دیکھ لیں, آکسفورڈ سے دیکھیں, ویبسائٹ سے دیکھیں, ڈکشنری.com پر جا کر دیکھیں, اس کا جو کرکس آف دا میٹر ہے کیا ہے ریلیجن, a set of instructions dealing with the personal affairs of life. کچھ ہدایات کا مجموعہ جو زندگی کے انفرادی معاملات سے گفتگو کرتا ہو, کچھ عقیدے, کچھ عمل کے کام, کچھ خوشی غمی کے بارے میں باتیں, انفرادی زندگی. یہ ہے بائی ڈیفالٹ ریلیجن انگریزی والا. جوڈائزم ہو یہودیت, کرسچینٹی ہو مسیحیت, بدھ مت, جین مت, یہ سب بیچارے ریلیجن ہیں جو انفرادی زندگی سے متعلق کچھ نہ کچھ دیتے ہیں, لیکن ان میں سے اکثر ہی کے پاس اجتماعی زندگی کے لیے دینے کو کچھ نہیں ہے. تو ان کو ریلیجن کہہ سکتے ہیں, ان کو سسٹم آف لائف نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ مغالطہ کہ اسلام کے لیے ریلیجن کا لفظ استعمال کیا جائے, یہ مسلمانوں کی بہت بڑی غلط فہمی. اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن, اسلام از دین, اسلام از سسٹم آف لائف. اسلام صرف انگریزی والا ریلیجن نہیں ہے جو انفرادی زندگی سے بحث کرتا ہو, بلکہ یہ دین ہے, نظام زندگی. ایک اور مغالطہ ہے, ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں قائد اعظم تو سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے, سیکولرزم ہونا چاہیے,
اور تفصیل کا موقع نہیں ہے. پشاور میں ایک صاحب ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے انٹرنیشنل افیئرس کو دیکھتے ہیں, پروفیسر ہیں, بڑے ہائی پروفائل کے آدمی ہیں, تو ان کے ساتھ ہمارے ساتھ نے کچھ گفتگو رکھوا دی جس کو عام طور پر ہمارے ڈیبیٹ وغیرہ کہا جاتا ہے. تو ان کا نہیں سیکولرزم اتنی بری شاید ہو رہی ہے کوئی, یہ غلط ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ لا دینیت ہے, ایسا ہے ویسا ہے. تو پہلے وہ گفتگو کرتے تھے, پھر میں گفتگو کرتا تھا, پھر ان کی باری آتی تھی, پھر میری باری آتی تھی. میں نے کہا بھائی بات سنیں, میں جب لفظ دین کو بیان کروں گا تو عربی ہے, عربی سے بیان کروں گا, قرآن نے استعمال کیا قرآن سے بیان کروں گا. لیکن جب میں ریلیجن کا لفظ استعمال کروں گا تو کہاں سے بیان کروں گا؟ انگریزی کی ڈکشنری سے. جب میں سیکولرزم کو بیان کروں گا تو وہ لغت عرب سے تو بیان نہیں ہوگا نا, انگریزی کی ڈکشنری سے بیان ہوگا. تو آئیے انگریزی کی ڈکشنری سے پوچھ لیں واٹ از سیکولرزم. آکسفورڈ میں جا کے دیکھیں, مریم ویبسٹرز میں جا کے دیکھیں, ڈکشنری.com پہ جہاں 12 ڈکشنریز مل جائیں گی آپ کو کم و بیش, وہاں پر جا کر دیکھیں. سیپریشن آف اسٹیٹ افیئرس فرام ریلیجن. اول تو ریلیجن جو انگریزی والا وہ غریب ہے, اس کے پاس اجتماعی زندگی کے لیے کچھ نہیں, مگر یہ کہتے ہیں خدا کو ماننا ہے مانو, تمہارا کوئی کریڈ ہے, تمہارا کوئی عقیدہ ہے, تمہارا کوئی ڈاگما ہے, تم نے کسی کو سپر نیچرل اینٹیٹی ہستی کے طور پر مان رکھا ہے, جاؤ مانو, مگر وہ تمہارے گھر میں رہے, ٹھیک ہے, اس کا ریاست کے معاملات میں کوئی دخل نہیں ہوگا. یہ ہے سیکولرزم کی تعریف انگریزی زبان میں, کہ اسٹیٹ ریاست کے معاملات کو بالکل علیحدہ کر دیا جائے ریلیجیس کانسیپٹس کے سے. ریلیجن جو مسائل ہیں ان کو الگ کرو ریاست کے معاملات سے. یہ جملے امپورٹ ہو کر ہمارے آ گئے. ریلیجن از اے پرائیویٹ افیئر, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی اسٹیٹ افیئرس. تو ریلیجن انگریزی والا بالکل ٹھیک ہے یہ معاملہ, سیکولرزم جو انگریزی کا بالکل ٹھیک ہے, مگر یہ دو اصطلاحات, یہ ریلیجن والی سیکولرزم والی, ان کو استعمال کیا جانا اسلام کے لیے یہ بہت بڑا مغالطہ ہے, یہ بہت بڑی بغاوت ہے, یہ بہت بڑی سرکشی ہے, اور یہ بہت بڑا الزام ہوگا اسلام پر معاذ اللہ اگر اسلام کے لیے لفظ ریلیجن یا سیکولرزم کو استعمال کیا جائے. لوگ کہتے ہیں جی اقبال کا لا کے دے دو. اقبال نے قائد اعظم کو خطوط لکھے, قائد اعظم تو مسلمانوں سے جو ہے وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے تھے برطانیہ. اقبال نے خطوط لکھ کر بلایا, خطوط ریکارڈ پر موجود ہیں, جن کو چاہیے ہوگا وہ پرووائڈ بھی کر دیں گے. اقبال کہتے ہیں اور لکھتے ہیں قائد اعظم کو کہ جہاں تک میں نے غور و فکر کیا ہے دنیا کے مسائل کا بنیادی اور واحد حل وہ اسلامک شریعت میں, اسلامی شریعت میں ہے. اینڈ ہاؤ کین یو امپلیمنٹ دا شریعہ آف اسلام وداؤٹ ہیونگ اے سیپریٹ ہوم لینڈ. آپ کیسے شریعت کو نافذ کرو گے جب تک کہ آپ کے پاس اپنا خطہ موجود نہ ہو؟ ایسی 20 مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں, تفصیل میں نہیں جا رہے. قائد اعظم ان کی 11 اگست کی تقریر کا حوالہ دے کر ہمارے بعض سیکولر اور لبرل قسم کے لوگ بڑا شور مچاتے ہیں کہ قائد اعظم تو سیکولر تھے, ہندو ہندو رہے گا, مسلمان مسلمان رہے گا. اول تو اس جملے پر ڈیبیٹ ہے کہ یہ قائد اعظم نے کہا بھی کہ نہیں کہا, لیکن فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لیا جائے تو اس کی بھی توجیہ ممکن ہے. کیا ایک اسلامی ریاست میں یہودی کو رہنے کی اجازت نہیں تھی؟ کس نے واقعہ نہیں سنا ہوگا ایک یہودی بھیک مانگتا ہے اور سیدنا عمر پوچھتے کیوں بھیک مانگتے ہو بھائی؟ تو اسلام کی خوبی دیکھیے, بھائی میں کما رہا تھا جب تک آپ کو جزیہ دیتا تھا, اب میں کمانے کے قابل نہیں تو میں بھیک مانگ رہا ہوں. تو سیدنا عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ اب تو گھر بیٹھے گا اور بیت المال سے ہم تیری امداد کریں گے. Now it's our turn to repay. اب ہمارا کام ہے ہم تجھے واپس کریں. تو اسلامی ریاست میں یہودی یہودی بن کر رہنا چاہے, عیسائی عیسائی بن کر رہنا چاہے, اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کر لے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ توجیہ بھی قائد اعظم کی کوٹیشن کی جا سکتی ہے. ہم کہتے ہیں مان لیتے انہوں نے یہ کہا تھا, لیکن کیا قائد اعظم نے پوری زندگی میں ایک ہی تقریر کی تھی؟ کیا اور اس کے علاوہ سینکڑوں تقاریر نہیں کی؟ پاکستان بننے سے پہلے, پاکستان بننے کے بعد, اور پاکستان بننے کے بعد 25 جنوری 1948 اسلامیہ کالج پشاور جہاں میرا جانا بھی ہوا, قائد اعظم نے خود کا پتہ نہیں کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا جو یہ مس کنسیپشن پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہوگا وہ شریعت اسلامی کے مطابق نہیں ہوگا. کیوں لوگ یہ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس طرح کے 20 کوٹیشنز قائد اعظم کے پیش کیے جا سکتے ہیں, اور کس نے تیار کیے؟ سبحان اللہ. 1988 گورنمنٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ غالباً تھی, اور منسٹر آف انفارمیشن نے 4 والیوم میں دا وائس اینڈ دا اسپیچ آف دا قائد اعظم کے نام سے 4 والیوم میں ان کے بہت سارے کوٹیشنز کو پیش کیا, اور ان میں سے کئی ایک کوٹیشنز ہوئے ہیں کہ جو اس زمانے میں جن اخبارات میں چھپے وہ اخبارات کے اوریجنل اخبار آج بھی کچھ لائبریری کی ریکارڈز کے اندر موجود ہیں. اس سے میں نے اشارہ کرنا چاہا, ورنہ ریلیجن کا لفظ استعمال کر کے اور سیکولرزم کا استعمال کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کچھ لوگ پچھلے 74 برس سے ہمارے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں. البتہ ایک ادارہ
نیپا اس کو کہتے تھے پہلے، اور اب وہ نم ہو گیا ہے. بعض بڑے شہروں میں اس کے ٹریننگ سینٹرز ہیں. وہاں پر اسی طرح کا ایک ڈیبیٹ تھا. وہاں پر گفتگو جب میں نے کی تو ایک صاحب نے قائد اعظم کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اقبال کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں میں آپ سے شیئر نہیں کر رہا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے اسی لیے پہلے قرآن کی آیتیں تلاوت کی تھی اور درمیان میں قائد اعظم اور اقبال کو کوٹ کیا تھا, اور اب میں قرآن کی آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اسے کہ مجھے پتہ ہے کہ قائد اعظم کو اقبال کو مس کوٹ کر کے خواہ کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. سو وی کین ڈس ایگری ود قائد اعظم, وی کین ڈس ایگری ود اقبال, but being Muslims we cannot disagree with Allah subhanahu wa ta'ala's book. We cannot disagree with the words of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So میں نے اس سے کہا بھائیوں, ماشاءاللہ بڑے ہائی اپس قسم کے آفیسرز تھے, میں نے کہا I am quoting now the Quran and the word of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اس سے بہرحال ڈس ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا, اگر ہے تو پھر آپ اور ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں. میں نے 5 آیات ابتدا میں بلکہ 4 تلاوت کی تھی, اب 5 آپ کے سامنے رکھوں گا ایک ترتیب سے اور ان کا ترجمہ. قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک دین سسٹم نظام اللہ کے ہاں صرف اسلام قابل قبول ہے. نمبر 2 قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں, ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین کوئی اور سسٹم آف لائف اختیار کرے گا ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین, اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. قرآن کہتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجۃ الوداع کے موقع پر نزول, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دی اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی, اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین سسٹم نظام کے قبول کر لیا, پسند فرما لیا. سورہ مائدہ کی شروع میں 14 مقام ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان, اب دیکھیں شیطان کا ذکر آ گیا, اور شیطان کی پیروی نہ کرو. تو اگر رحمان کی بات پورے نظام میں نہیں مانی جا رہی مکمل طور پر, تو کس کی چل رہی ہوگی؟ شیطان کی. ادخلوا فی السلم کافہ, البقرہ آیت نمبر 208, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان, اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. عجیب الفاظ ہیں اللہ کے, نظر نہیں آتا شیطان, اور اللہ کہتا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے. تفاسیر میں دیکھیے گا, بڑے خوبصورت نقطے آپ کو انشاءاللہ ملیں گے. 5واں مقام ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو ایک حصہ نہیں مانتے؟ پس منظر میں یہود ہیں, اور آج یہ امت ہے مسلمانوں کی جس کو قرآن عطا ہوا ہے قیامت تک کے لیے. تم ایک حصہ کتاب کا مانتے ہو ایک حصہ نہیں مانتے, کچھ احکام پر عمل کرتے ہو کچھ پر عمل نہیں کرتے. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا, جو تم میں سے تقسیم کرے, کچھ احکام مانے کچھ نہ مانے, کچھ پر عمل کرے کچھ پر عمل نہ کرے, ڈویژن کر دے تقسیم کر دے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں, قابل قبول نہیں اللہ کے ہاں. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا, جو تم میں سے روش اختیار کرے کہ کچھ حصہ دین کا لے کچھ نہ لے, کچھ پر عمل کرے کچھ پر عمل نہ کرے, اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں لوٹایا جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اے لوگوں تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے. یہ 5 آیات ہیں جن کا حاصل اللہ کے ہاں دین نظام سسٹم صرف اسلام. 2 اسلام کے سوا قابل قبول کچھ نہیں اللہ کے ہاں سسٹم کی سطح پر. 3 اللہ کہتے ہیں دین پورا کر کے دیا, مکمل فرما کر دیا. 4 اللہ کہتے ہیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. 5 اللہ کہتے ہیں کچھ مانو کچھ نہ مانو, یہ اللہ کے قابل قبول, اس پہ ذلت اور رسوائی کی وعید اور ڈراوا اور وارننگ اللہ نے دی, اور آخرت میں شدید عذاب. اسلام کو اگر ہم سمجھیں نظام ہے, سسٹم ہے, اور پوری زندگی کے لیے ہے. پوری زندگی کو سمجھانے کا ایک انداز پولیٹیکل سائنس میں ہے, کہا جاتا ہے کہ انفرادی زندگی اور ایک اجتماعی زندگی سمجھانے کا ایک انداز ہے, ورنہ اس کے بہت سارے گوشے کھولیں تو فجر بھی ہو جائے گی تو وقت کم پڑ جائے گا. لیکن 3 گوشے بیان کیے جاتے ہیں پولیٹیکل سائنس میں. انفرادی زندگی میں ہر بندے کی کچھ عقائد ہوتے ہیں, کچھ عبادات ہوتی, موڈس آف ورشپ, جس کو بڑا مانتا ہے اس کی پرستش کیسے کرے, کچھ طریقے اختیار کرے گا. اور نمبر 3 خوشی غمی کے کچھ مواقع آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رسم بندہ ضرور اختیار کرتا ہے, جس کو کسٹمز انگلش میں کہا جاتا ہے. اجتماعی زندگی ہے تو فیملی سسٹم ہے, فیملی لائف سے آگے بڑھیں. سوشل سسٹم معاشرت ہے, گھرانے مل کر رہتے ہیں, رشتے بھی ہیں, حقوق ہیں, فرائض ہیں, اخلاقیات ہیں, وغیرہ وغیرہ. اسی طرح جب رہیں گے ساتھ تو اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, کاروبار ہوگا, لین دین ہوگا, تو ایک معاشی نظام اکنامک سسٹم بھی چاہیے.
اور جب سب کچھ یہ چل رہا ہوگا تو سب ہمیشہ ٹھیک نہیں رہتا، کبھی لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، کس کے پاس جائیں گے، کس کا قانون چلے گا، کہاں سنوائی ہوگی، کس سے فیصلہ لیں گے، بڑا کس کو مانا جائے گا، اتھارٹی کس کی مانی جائے گی. تو ایک سیاسی نظام، پولیٹیکل سسٹم کی بھی ضرورت ہوگی. یہ ہے حاصل کہ زندگی انفرادی اور اجتماعی ان سب کو اگر جمع کریں تو انفرادی زندگی، اس کے بھی کچھ گوشے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، رسومات ہیں، اور اجتماعی زندگی بھی ہے جہاں معاشرتی نظام، معاشی نظام اور سیاسی نظام بھی ہے. اسلام دین ہے، انفرادی زندگی بھی عطا کرتا ہے اور اجتماعی زندگی بھی عطا کرتا ہے، اور کہتا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. اور اللہ سسٹم کی سطح پر اسلام کے سوا کچھ ماننے کو تیار نہیں. آج یہ ہم مسلمانوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ کچھ لوگ جمعے کی 2 رکعت ادا کر کے مطمئن ہیں کہ اسلام کے تقاضے پورے ہو گئے، میرے ایمان خطرے میں نہیں. کچھ لوگ 5 وقتہ نماز کے بعد مطمئن ہیں کہ دین کے تقاضے پورے ہو گئے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رمضان شریف کے روزے بھی تو ہم رکھتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، فرض ہے. وہ تو امریکہ میں بھی لوگ رکھتے ہیں اور UK میں بھی رکھتے ہیں، اور ناروے میں 20 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں لوگ، ماشاءاللہ. مطمئن ہے کہ اسلام کے تقاضے پورے ہو گئے. لیکن وہی اللہ جو نماز کا حکم دیتا ہے، جو زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، جو روزے کا حکم دیتا ہے، جو حج کا حکم دیتا ہے، اسی نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، یہ بھی دین کا تقاضا. اسی نے حکم دیا بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو. اسی نے بیویوں کو تعلیم دی کہ شوہروں کی اطاعت گزاری کرو. اسی دین نے کہا کہ سود کے معاملے کو چھوڑ دو ورنہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اسی نے کہا کہ بے حیائی کا طوفان اگر تم پھیلانے والوں کا ہاتھ بنتے ہو، ساتھ دیتے ہو، تو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے دردناک عذاب. اسی اللہ نے کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں. اسی اللہ نے ڈاکوؤں کے لیے سزائیں بیان کی. اسی اللہ تعالیٰ نے قاتل کے لیے سزائیں بیان کی. اسی اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات دیے جن کو حدود اللہ قرار دیا ہے. اگر آپ ان چند باتوں پر غور کریں تو کیا آج یہ 10 احکامات پر بھی عمل ہو رہا ہے؟ سود کا دھندا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ بے حیائی کا طوفان ہے کہ نہیں؟ ہم بہت اچھی نماز مسجد میں ادا کر کے باہر نکلتے ہیں، باہر بے حیائی کی دعوت چلتی. اور یہ سسٹم کہتا ہے کہ تم 1 لاکھ روپے فلاں ڈرامے کی قسط کا دے دو، 1 لاکھ روپے دے کے گندگی دکھاؤ، روزانہ دکھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے جہاں آج ہم کھڑے ہیں. اور اجتماعی سطح پر، انفرادی سطح پر وہ بڑا کوٹ کرتے ہیں لوگ بڑے سیانے قسم کے لوگ ہیں جی، اپنے مطلب کی چیزیں قرآن سے نکالتے ہیں، بس خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق. کہتے دیکھو قرآن میں لکھا ہے، سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین. انگریزی میں there is no compulsion، ترجمہ کرتے ہیں ان ریلیجن. اردو میں ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، دین میں کوئی جبر نہیں. بالکل صحیح بات ہے، دین قبول کرانے میں کوئی جبر نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے. کوئی کافر رہے تو رہے، اللہ پوچھے گا اس کو آخرت میں. لیکن دین کا نظام غالب ہو اور اجتماعی سطح پر حاکمیت بندوں کی نہیں اللہ کی ہو، اس کے سوا اللہ کچھ قبول نہیں کرتا. 3 دفعہ قرآن میں ہے، سورہ انعام آیت 57 میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں، ان الحکم الا للہ. حکم کا اختیار اللہ کے لیے ہے. ہمارے ہاں تو دینی سیاسی جماعتیں بھی کہتی ہیں عوام کی طاقت، عوام کی حکمرانی. سنیں، عوام کی طاقت. امریکنز بھی کہتے گورنمنٹ آف دا پیپل، ابراہم لنکن. گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. ویئر از دا لارڈ آف دا پیپل؟ نو وے، کہیں نہیں. اور اللہ کہتے نہیں، عوام نہیں، حاکمیت کس کی؟ اللہ کی. انفرادی سطح پر کوئی یہودی رہے، عیسائی رہے، کافر رہے، اللہ پوچھے گا آخرت میں. اجتماعی سطح پر اللہ کہتا ہے نظام کس کا؟ اللہ کا. حاکمیت کس کی؟ اللہ کی. اور اس کے لیے اللہ کہتا ہے جنگ بھی کرنا پڑے تو کر لینا. اس کی شرائط ہیں، قتال کی شرائط ہیں، تقاضے ہیں اس کے شرائط کے ساتھ، لیکن ہے اس سطح پر جبر ختم کرنا، ظالم کو، فتنے کا فروغ ہو جانا، ختم ہو جانا. اس کے لیے قرآن کہتے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 39 میں اور البقرہ 193 میں بھی ہے کہ قتال کا ایک اہم مقصد کیا ہے؟ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. دین، سسٹم آف لائف پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. ہندوستان سے ہجرت کر کے یا بھارت جس کو آج کہتے ہیں، وہاں سے ہمارے باپ دادا بہت سارے، میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں، کاہے کو ہجرت کر کے آئے تھے؟ اللہ خطہ زمین دے دے جہاں تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کریں گے، تیرے دین پر عمل کریں گے، تیرے دین کا نفاذ کریں گے. کیا بھارت میں نمازیں نہیں ہو رہی ہیں؟ بھارت میں زکوٰۃ نہیں دینے والے لوگ نہیں ہیں؟ وہاں سے حج پر جانے والے لوگ نہیں ہیں؟ کاہے کو آئے تھے یہاں پر؟ نہیں، اللہ خالی نمازیں نہیں ادا کرنی، تیری زمین پہ تیرے کلمے کی سربلندی کرنی. اس کے لیے ملک ہم نے حاصل کیا تھا. یہ نعمت ہے اللہ کی. آج جو کچھ بیت رہی ہے وہاں کے مسلمان پر، ہمارے بھائی اللہ ان کی حفاظت فرمائے، جو ہندو
شدت پسند جو کچھ کر رہے ہیں، اس ملک کو نعمت سمجھے اللہ کی، لیکن کیوں لیا تھا ہم نے؟ اللہ تیری کتاب اور تیرے رسول کی تعلیم کی بالادستی ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جناب گفتگو کا کوئی 20% حصہ کم و بیش مکمل ہوا ہے کہ دین کا تصور کیا ہے، اور آج ہم نے دین کو کہاں محدود کر دیا ہے۔ یہ دین جامع تصور دیتا ہے، انفرادی اجتماعی دونوں سطحوں پر تقاضے کرتا ہے، اور پورے کے پورے دین میں داخلے کا اللہ نے ہم سے تقاضا کیا، اور اس مقصد کے لیے اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد کرنا ابھی ذکر آ رہا ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تھوڑا سا ہم نے پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بھی تھوڑا سا ٹچ کرنے کی کوشش کی۔ اب آئیے اگلا حصہ جو تمہید میں بھی بات رکھی گئی تھی، ہمارے دینی فرائض کیا ہیں۔ اچھا، یہ جو گفتگو دین کے جامع تصور کے حوالے سے مکمل ہوئی، ہمارے کتابچہ اسی عنوان سے دین اسلام کا جامع تصور چھپتا ہے، تنظیم اسلامی اس کو شائع کرتی ہے۔ آپ ہمارے تنظیم کے ساتھیوں سے رابطہ رکھیں گے تو بھی میسر آ جائے گا، ہماری ویب سائٹ پہ دیکھیں گے تو وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب گفتگو کا دوسرا حصہ ہے کہ میرے اور آپ کے دینی فرائض کیا ہیں۔ تو جب ہم کہہ رہے ہیں دینی فرائض تو اس سے ہماری مراد ہے کہ ہماری ذمہ داریاں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے میرے اور آپ کے فرائض کیا ہیں۔ تو 3 جملوں میں، نمبر 1 خود اللہ کا بندہ بننا حتی الامکان، نمبر 2 دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینا، اور نمبر 3 اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ اس کے لیے قرآن کی بہت ساری اصطلاحات ہیں۔ ایک لفظ قرآن کہتے ہیں اللہ کی عبادت، ایک ہے اللہ کے دین کی شہادت یعنی گواہی، اور ایک ہے اللہ کے دین کی اقامت، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ تو عبادت، شہادت اور اقامت قرآن کی اصطلاحات ہیں، ایک ایک آیت پیش کر دی جائے گی، اور سادہ الفاظ میں اللہ کا بندہ بننا، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اور 3 اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ ایک ایک آیت لے لیتے ہیں۔ سورہ زاریات ہے، آیت نمبر 56 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا ایک ہمارے تصور ہے 2 رکعت نماز جمعے کی، کچھ کا ہے 5 وقتہ نماز روزانہ کی، اس کے بعد چھٹی۔ کاروبار میں سود بھی چلے، رشوت بھی چلے، 2 نمبر بھی چلے، لوگ اس کو عبادت کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ شادی بیاہ کا موقع ہے تو اس کو عبادت کا حصہ نہیں سمجھتے۔ یہ مسکنسیپشن ہے، یہ ہمارا بگڑا ہوا تصور ہے۔ عبادت کا لفظ عبد سے بنا، عبد کہتے ہیں عربی میں غلام کو، سلیو انگلش میں، غلام ملازم نہیں، سلیو امپلائی نہیں۔ غلام کتنے گھنٹے کا غلام ہوتا ہے؟ 24 کا نا، 24 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا 24 گھنٹے۔ غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کہتا ہے تمہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، ہمیں اس کی غلامی کرنی، ایک فرق کے ساتھ۔ جو عام طور پر غلام ہوا کرتے تھے، آج تو غلامی کے تصورات بدل چکے ہیں نا، ہم آزاد ہو کر بھی غلام ابن غلام ہیں آج۔ ہمارے بجٹ آزاد نہیں ہیں، ہماری کرسیاں آزاد نہیں ہیں، ہمارے بجلی کے ریٹس، یہ غلام ابن غلام ہیں ہم۔ یہ الگ تصور ہے غلامی کا، مگر ایک وہ غلامی جو رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں بھی تھی اور پھر ختم ہوئی، کہ وہ غلام 24 گھنٹے کا غلام، مگر وہ بیچارہ مجبوراً غلام ہوتا۔ اللہ کی غلامی مجبوراً کرنی نہ، اللہ کی عبادت کرنی ہے محبت کے جذبے کے ساتھ، اور یہ آج بہت مفقود ہے۔ اس لیے اللہ عبادت کا ذکر بعد میں کراتا ہے سورہ فاتحہ میں، اور اپنی حمد کا ذکر پہلے کرتا ہے، رب کا ذکر پہلے کرتا ہے۔ الحمدللہ پہلے پہچانو، مانو، اب کہو ایاک نعبد، ٹھیک ہے جی۔ تو محبت کے ساتھ اپنے آپ کو 24 گھنٹے میں اللہ کے سامنے جھکانا، نماز میں بھی جھکنا، کاروبار میں بھی جھکنا، ملازمت میں بھی جائز کام کرنا، شادی کا موقع ہے تو ناجائز کام نہ کرنا، میت کا موقع ہے تو بدعات نہ کرنا، جی، لوگوں سے لین دین کرنا تو ایمانداری کے ساتھ کرنا، قرض لیا ہو تو یہ نہ کہنا کہ وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے، یہ ہم کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے، قرض معاف نہیں ہوتا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر، یہ سارے تصورات عبادت میں شامل، لیکن اکیلے کا عبادت گزار ہو جانا یہ ایک مسلمان سے اس کا تقاضا نہیں ہے۔ ہم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے امتی بھی ہیں، ہم پر شہادت کے فریضے کی بھی ذمہ داری ہے۔ دعوت کہیں، تبلیغ کہیں، امر بالمعروف کہیں، نہی عن المنکر کہیں، دین بندگی کی دعوت کہیں، اس کے لیے ایک اصطلاح شہادت کی ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ مسلمانوں تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو، اور رسول اللہ علیہ السلام تم پر اللہ کے دین کے گواہ بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور گواہی دے گئے، لے گئے اور گواہ بنا گئے۔ حجۃ الوداع یاد ہے؟
حجۃ الوداع کا موقع، حضور نے پوچھا کیا میں نے پہنچا دیا؟ عرض کیا آپ نے پہنچا دیا۔ حق وصیت، حق نصیحت، حق امانت ادا فرما دیا۔ پھر حضور فرماتے اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے، یہ گواہی دے رہے میں نے پہنچا دیا۔ سائن آف ریلیف ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر کہ میری ذمہ داری پوری ہوئی۔ پھر حضور فرماتے فلیبلغ الشاہد الغائب، اب جو آج تم سے یہاں پر موجود ہیں اس کے ذمہ ہے کہ وہ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ اور بہت توجہ سے اگلا جملہ سنیے گا، امتی وہی امتی کہلانے کا مستحق ہے جو اس شہادت کے فریضے کو انجام دینے کی جد و جہد کرے۔ یہ امت کھڑی اسی کام کے لیے کی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے۔ یہ امت اس کام کے لیے کھڑی کی گئی۔ آپ میں یہ کام کر رہے ہیں تو امتی کہلانے کے مستحق ہیں، ورنہ نہیں۔ اب یہ جملہ میں کہوں تو ذرا لگے گا بھائی خطابت کا جوہر دکھا رہے ہیں، الفاظ بڑے سخت آ گئے۔ اگر امام قرطبی کہیں رحمۃ اللہ علیہ تو انہوں نے یہی فرمایا ہے۔ امام قرطبی کی تفسیر بڑی معروف ہے علماء کے طبقے میں بھی، انہوں نے بھی فرمایا ہے امتی وہی شخص کہلانے کا مستحق ہے جو اس کام کو لے کر چلے جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ختم نبوت کے تحت نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا، پہنچانے والا کام امت کے حوالے ہو گیا۔ ہم چھوٹے لوگ نہیں، دل کے کانوں سے اگلے دو الفاظ سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں 78 میں ہوا اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ دل کے کانوں سے سنیں، اپنی سعادت کو محسوس کریں۔ اللہ چنتا رہا آدم علیہ السلام سے محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول کو کم و بیش، اور اب ختم نبوت کے بعد مجھے اور آپ کو اللہ نے چنا ہے۔ ہوا جتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس خطاب کی قدر کرنے کی بھی توفیق دے اور اپنی اہمیت کو بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم چھوٹے کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمارے گھروں کو آباد رکھے۔ گھر چڑیا بھی بناتی ہے گھونسلے کی شکل میں، اور ہمارے گھروں سے بڑے گھر کافروں کے پاس، اور اللہ کہتا ہے اگر سارے باغی سرکش نہ ہو جاتے تو میں لوگوں کے گھروں کو سونے چاندی کا بنا دیتا۔ سورہ زخرف میں آتا۔ یہ بڑا معاملہ نہیں، بڑا کام وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے تیسرا فریضہ۔ اچھا اس کی ایک بشارت بھی سنیں، ظاہر بات ہے ڈانٹ ڈپٹ تو فقط نہیں کرنی نا، بشارت بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک دعا عطا فرمائی، سنیے گا دل کے کانوں سے جناب، یہ آپ کو رائے نامے مل جائیں گے انشاءاللہ، یہ پہنچے تو آپ لے لیجئے گا، توجہ سننے پر رکھیے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا عطا فرمائی، اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دے۔ اچھا اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے، مگر یہ سمجھ بات میں آتی جب ایک مثال دی جائے۔ ہم لوگ سب سفر کرتے ہیں، بسوں کے پیچھے ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ ماں ہے اتنی پیاری ہستی، اللہ ہماری ماؤں کا سایہ قائم رکھے، چلی گئیں تو اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ لیکن بھائی ماں ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کے لیے ہزاروں مائیں قربان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کے جملے ہیں، میرے نہیں ہیں، آپ کے نہیں ہیں، صحابہ کے جملے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہزاروں مائیں قربان حضور کی حرمت پر۔ حضور دعا دیں تو مجھے بتائیے، ہم کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، اگلا جملہ کوئی مائی کا لال میرا خیال ہے قیامت تک پورا نہیں کر سکے گا۔ ہم کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، میں عرض کرتا ہوں حضور کی دعا، کیا جملہ لائیں گے مجھے بتائیں؟ نا جنت، جب ماں کے لیے جنت کہہ دی تو حضور کی دعا تو کیا ہوگی پھر؟ اب جنت الفردوس کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کس قدر بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ سمجھے اس بات کو، بحث لفاظی الفاظ کی نہیں ہے، نقطہ یہ سمجھنے کا ہے کہ اس کی قدر کرے۔ یہ حضور دعا دے رہے اس بندے کو اللہ خوش و خرم رکھے، انگریزی میں کہیں گے پراسپیرٹی عطا کرے، خوشحالی عطا کرے، جو مجھ سے کوئی بات سنے اور اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا فرض، یہ تو پھر بھی بات ہوتی، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، امر بالمعروف نہی عن المنکر، خیر کی بات پہنچانا، یہ پھر بھی بات ہوتی۔ تیسرے فریضے پر تو کلام ہی نہیں ہوتا ہمارے، الا ماشاء اللہ، سوائے چند لوگوں کے۔ اور کہیں کرو تو لوگ کہتے ہیں بھائی آپ لوگ ڈاکٹر اسرار والے کو زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، کچھ زیادہ ایگزیجریشن ہو جاتی ہے، کچھ زیادہ خطابت کے جوہر میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، اللہ کے کلام سے دلائل پیش کریں، سیرت مصطفیٰ سے کلام پیش کریں، دلائل پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کچھ لوگ انگریزی میں کہتے ہیں یہ ریڈیکل اسلام، استغفر اللہ، اس کی بات ہو رہی، یہ پولیٹیکل اسلام، اس کی بات ہو رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیسرا فریضہ کیا ہے؟ اقامت کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ قرآن میں سورہ شورى آیت نمبر 13 5 جلیل القدر رسولوں کا ذکر آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔
وسلم. قرآن کہتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى. اللہ فرما دے تمہیں دین میں وہی بات ہم نے مقرر فرما دی جس کی وصیت اللہ نے 5 رسولوں کو فرمائی. اور آگے پھر اللہ فرماتا ہے نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہ حکم ہے اللہ کا قرآن میں، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اللہ اپنے احکام کا نفاذ چاہتا ہے ہم سے. بہت توجہ سے اللہ تعالیٰ کے 3 فتاوی سنیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، بانی تنظیم اسلامی، بلا مبالغہ لاکھوں افراد روزانہ ان کے ویڈیو کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے کلپ کچھ عرصے پہلے کئی مرتبہ سنا ہوگا، آپ تک پہنچا ہوگا. اللہ تعالیٰ تو مفتی اعظم ہے، اللہ اکبر، اللہ بھی فتویٰ دیتا ہے، یعنی تم سوال کرتے ہو اللہ جواب دیتا ہے. اس معنی میں انہوں نے لغوی اعتبار سے کہا اللہ کے 3 فتاویٰ کیا ہیں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 44، آیت نمبر 45، آیت نمبر 47، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. تشریح کی جائے گی عملی اعتبار سے، مسلمان معاشروں کی بات ہو رہی، وہی تو ظالم ہیں. ترجمانی کی جائے گی مشرک ہیں عملی اعتبار سے، اور وہی تو فاسق ہیں، گناہگار ہیں. باقی تفصیل ہے اس میں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے. جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرے وہی کافر، وہی ظالم، وہی مشرک. اب یہ تو اللہ کا کلام ہے. اس کو سننے کے بعد بھی بعض لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کو زیادہ جذباتی ہو جایا کرتے تھے، تو یہ جو میں آپ کے سامنے کوشش کر رہا ہوں کہ 1 گھنٹے میں بات مکمل ہو، جو ہم 2-2.5 گھنٹے میں کرتے ہیں، اس میں کوٹ کرتا ہوں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا حوالہ آتا ہے، اور امام الہند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ آتا ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ سارے دین اور دنیا کی فلاح کا مدار خلافت کے نظام کے قیام پر ہے. سارے فرائض سے بڑھ کر فرض ہے خلافت کے نظام کا قیام، تاکہ شریعت پر مکمل اعتبار سے عمل درآمد کیا جا سکے. تفسیر ہے پھر اس کوٹیشن کے اندر. امام الہند شاہ ولی اللہ فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، نبی مکرم علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد وہ سارے کام جو حضور انجام دے رہے تھے ان میں حضور کی نیابت کرنا یہ امت پر فرض ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ خلافت کا نظام قائم ہو. اگر خلافت کا نظام قائم نہ ہو، اللہ کی شریعت قائم نہ ہو، تو بہت سے فرائض پر عمل نہیں ہو سکتا. نہ چور کے ہاتھ کٹیں گے، نہ قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، نہ زکوٰۃ اور عشر وصول کیا جا سکے گا، نہ اور بہت سارے شرعی تقاضے پورے کیے جا سکیں گے. فقہا کا ایک اصول ہے، یہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، عوام کو اندازہ نہیں اس چیز کا. فقہا کا ایک اصول ہے مقدمۃ الواجب واجبۃ. ایک شے فرض ہے، اس سے قبل وہ تقاضا جو پورا نہ کیا جائے اس فرض کو ادا کرنے سے قبل، تو فرض ادا ہی نہیں ہو سکتا، تو وہ تقاضا بھی ادا کرنا فرض ہے. مثال لے لیں، بات واضح ہو جائے گی. نماز کیا ہے جی؟ فرض. وضو کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں شرط، سمجھانے کے لیے. نماز سے باہر کے تقاضے شرط، نماز کے اندر کے تقاضے فرض، سمجھانے کے لیے. لیکن یہ بتائیے اگر وضو نہ ہو تو نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو نماز فرض، وضو بھی فرض. سود کا دھندا ختم کرو، اکیلے کر سکتے ہیں؟ تو قیام خلافت فرض. زکوٰۃ وصول کرو، عشر کی تو بات ہی نہیں کرتے نا ہمارے وڈیرے جاگیردار، 70% ہماری اراضی پہ قابض، کون بات کرتا ہے اس کی؟ زکوٰۃ بھی ہے، عشر بھی. یہ کون وصول کرے گا؟ آپ اور میں اکیلے تو نہیں. نظام ہوگا تو وصولی ہوگی، تو وہ نظام قائم کرنا فرض، تاکہ اس حکم پر عمل درآمد ہو سکے. قاتل کو قتل کرو قصاص میں، آپ اور میں کر سکتے ہیں؟ ایک شخص اپنے باپ کے قاتل کو گرفتار بھی کر لے، اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، ثابت کرو پھر قتل کیا جائے گا اس کو. ایسے ہی ہے نا؟ تو اگر وہ نظام قائم نہیں تو قصاص کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، تو اب وہ نظام قائم کرنا بھی فرض. یہ ہے، اس کو ہم نے کہا یہ فرائض ہیں ہمارے. تو خود اللہ کا بندہ بننا، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. ٹھیک ہے جی، یہ ہیں 3 فرائض ہمارے، جس میں پوری زندگی آ جاتی. عبادت، شہادت اور اقامت کے الفاظ آ گئے. اس حوالے سے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ہے کتابچے کی شکل میں، فرائض دینی کا جامع تصور. یہ کتابچہ بھی آپ ہمارے ساتھیوں سے حاصل کیجئے گا رابطہ کر کے، ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اب ذرا ایک قلبی انداز سے سوچئے اور دل کے اندر ذرا جھانکیے، یا اندر سے ذرا سوچئے جو بات میں عرض کر رہا ہوں. کیا رسول اللہ علیہ السلام نے نمازیں پڑھائی ہیں امت کو؟
وہاں تو نوافل میں کھڑے ہیں رات میں، تہجد میں، 1/3 رات، آدھی رات، 2/3 رات. کیا حضور نے صرف روزے رکھ کر دکھائے امت کو؟ شعبان تو پورا حضور کا رمضان روزے سے ہوتا تھا، اور پھر ہر پیر جمعرات کا روزہ ہے اور ایام بیت کے روزے، وہ کوئی کمی نہیں. کیا حضور طائف گئے ہیں؟ گئے ہیں. کیا ہوا ہے؟ سب کو پتا ہے. اس کائنات میں مبارک ترین خون کس کا؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام بہا ہے وہاں پر. ہم روتی آنکھوں سے بیت اللہ جانے کی التجا کرتے ہیں اور جاتے ہیں تو روتے ہیں. حضور روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے گئے. کاہے کے لیے؟ حضور کا چہرہ انور لہو لہان کیا گیا احد کے میدان میں، خون اطہر بہا ہے، دندار مبارک شہید ہوئے، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی ہے. اپنے چچا کا مثلا شدہ لاشا حضور نے دیکھا، جن کی بے حرمتی کی گئی تھی لاشے کی. مصعب بن عمیر کو دفنا رہے ہیں تو چادر بھی پوری نہیں. اپنے 70 پیارے صحابہ کی جانیں دی احد کے میدان میں. احزاب کا موقع ہے تو پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور امت کہتی ہے کہ میٹھا کھا لو، سنت پوری کر لو. ہے نا؟ کتنی امت کو سنت یاد ہے میٹھے کی. نبی امت کی ماں اما عائشہ مسکرائیے آپ، ہم نے دین کو کھلواڑ بنا رکھا ہے آج. کھلواڑ، مطلب کی سنت یاد ہے بس لوگوں کو. سنت پوری کر لو میٹھا کھا کر. بھائی میٹھا کھاؤ، کوئی حلال حرام کی بحث نہیں کر رہے ہم، مگر امت کی ماں کہتی ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ 2 مہینے گزر جاتے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. نبی کے گھر میں کھانا نہیں، میٹھے کہاں سے آتے ہوں گے؟ باقی کسی کو میٹھا کھانا ہے کھائے، لیکن جب وہ سنت کہہ کر کھا رہا ہے تو ہمیں پریشانی ہے بھائی. سنت میٹھے تک، بس داڑھی تک، بس ٹوپی تک. طائف نہیں، ہجرت نہیں، احد کا میدان نہیں، پیٹ پر پتھر. یاد تو کرو یہ کیوں کیا نبی نے. ہم تو جمعے کی 2 رکعت پر مطمئن، 5 وقتہ نماز پر مطمئن، کچھ ہوا تو جناب کچھ ہم نے دعوت تبلیغ کا کام کر لیا مطمئن. نبی کی 23 برس کی زندگی میں تو جانے گئی ہیں صحابہ کرام کی. تب قرآن کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. یہ میں نے کہا کہ اس کو دل کے کانوں سے سنیں اور توجہ کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ہاں ظاہری بات ہماری گفتگو تھوڑی سی بعض مرتبہ لوگوں کو جذباتیت محسوس ہوتی ہے، سب کچھ یہ دل سے ہے، لیکن ایک بزرگ نے کہا بیٹا تھوڑا ایسے بھی سمجھاؤ لوگوں کو. ہاں بھائی سنت ہر ادا نبی کی جو ہے وہ قیمتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی طائف میں جا کر بھی خوشبو لگاؤ نا، کبھی احد کے میدان میں جا کر بھی مسواک کرو. اور سوچیں ہمارے استاد نے بڑی سخت بات کہی، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. نبی احد کے میدان میں تھے، صحابہ احد کے میدان میں تھے، اور کوئی مسجد نبی میں بیٹھا ہوتا، اعتکاف میں بیٹھا ہوتا، نوافل پڑھ رہا ہوتا، تلاوت کر رہا ہوتا، دعائیں کر رہا ہوتا، کیا خیال ہے اس کا امتی ہونے کا دعویٰ قبول ہوتا؟ جی تو آج اس معاشرے میں نبی کا دین غالب ہے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے آج اب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. ہمارے گھروں میں گلاس ٹوٹتے ہیں، ہم بچوں کو پیٹتے ہیں. ہمارے گھروں میں موبائل کی اسکرین ٹوٹے، ہم اپنے بچوں کو پیٹتے ہیں. ہمارے گھر میں LCD کی اسکرین ٹوٹے، ہم اپنے بچوں کو مارتے ہیں، پیاروں کو بچوں کو پیٹتے ہیں. اللہ کے کتنے احکام ٹوٹ رہے ہیں. اللہ اس کے رسول سے کھلی جنگ ہو رہی ہے سود کے دھندے کے ذریعے. کچھ ہوتا ہے ہمیں، کچھ چہرے کا رنگ بدلتا ہے. اب اس کو کوئی کہے کہ بھائی آپ جذباتی ہو رہے تو ہاں ہم بے غیرت نہیں ہیں بھائی. کوئی مسلمان بے غیرت نہیں ہوتا، یہ دین کے لیے غیرت ہے. اور امت کی ماں نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کو کبھی ذاتی معاملات میں غصہ نہیں آتا، لیکن جب اللہ کی حدود میں سے کوئی حد ٹوٹتی تو سب سے زیادہ غصہ کس کو آتا؟ رسول اللہ علیہ السلام. یہ ذرا پچھلی کچھ دلیل کی باتیں تھیں، یہ جذباتی دلیل کی بات آئی ہے جس کو دل کے کانوں سے سننا چاہیے. یہ ہماری گفتگو کا 50 سے زیادہ فیصد حصہ کم و بیش مکمل ہوا. اب ہم نے سمجھا کہ دینی فرائض کیا ہیں بھائی. اللہ کا بندہ بننا، بندگی کی دعوت دینا، بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. تیسرا حصہ یہ ہے کہ یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا. اگر ہو جاتا تو حضور کو جماعت کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، حضور نے جماعت تیار کی. اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام 2 پیغمبر موجود ہیں، دین غالب نہیں ہوا. جماعت نے کہا بھائی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں ہے، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کے قتال کیجئے، ہم تو یہ بیٹھ رہیں گے. غلبہ دین کا کام نہ ہو سکا.
اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے کیا عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پر قیاس نہ کیجیے گا، اللہ آپ کو ہماری ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا، حضور حکم دیجئے، ہم سمندروں کے حوالے اپنے گھوڑوں کو کر دیں گے۔ اور بعد میں ہوا، صحابہ نے کہا یا اللہ تیری زمین ختم ہوگی ہمارا جذبہ ختم نہیں ہوگا، تیری زمین ختم ہوگی ہمارا جذبہ ختم نہیں ہوگا۔ حضور کو ایسے پیارے صحابہ ملے، جماعت ملی، کام ہوا۔ اور قرآن کے دلائل ہیں، صرف ایک اشارہ، اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، عبادت کرنی، تب بھی قرآن کہتا ہے نیک لوگوں سے جڑو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ جڑو۔ آدمی نیک ماحول میں جڑے گا، خیر کے ماحول میں جڑے گا، خیر سیکھے گا، خیر کا کام کرنے والوں کو دیکھے گا، ترغیب ملے گی، تشویق ملے گی، انسپریشن ملے گی، موٹیویشن ملے گی، برائی سے نفرت بھی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اکیلا آدمی شکار ہو جاتا ہے شیطان کا، حدیث موجود ہے ترمذی شریف میں، اور وہ جو جماعت میں جڑا ہوا ہو انشاءاللہ وہ حملوں سے شیطان کے محفوظ رہے گا، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا فریضہ تھا دوسروں کو دین کی دعوت دینا۔ قرآن یہاں بھی کہتا ہے مل کر یہ کام کرو، جماعتی شکل میں کرو۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ خیر سے مراد بھلائی بھی ہے، اور خیر کا لفظ سورہ نحل آیت نمبر 30 میں قرآن کے لیے بھی آتا ہے قرآن میں۔ تو چاہیے تم میں سے جماعت ہو جو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، قرآن کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دے، بدی سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ اللہ ان میں مجھے اور آپ کو ہم سب کو شامل رکھے۔ یہ دوسرا فریضہ۔ پہلا فریضہ کیا تھا؟ اللہ کا بندہ بننا، اس کے لیے بھی قرآن کہتے ہیں نیک لوگوں سے جڑ جاؤ۔ دوسرا فریضہ دین کی دعوت کا کام کرنا، قرآن کہتا ہے جماعتی شکل میں ہونا چاہیے۔ تیسرا کام تو اکیلے ہو ہی نہیں سکتا، اقامت دین کی جد و جہد، جہاں نظام سے ٹکرانا بھی ہوگا، جن ظالموں کے مفادات باطل نظام کے ساتھ وابستہ ہوں ان سے تو ٹکرانا پڑے گا۔ صرف ایک ذرا جذباتی انداز سے اشارہ کر دوں، مطلب یہ کہ آپ کے بھی شہر میں سگنل ہوں گے، میرے کراچی شہر میں تو بہت سگنل ہیں جی۔ میری بھی 4 بیٹیاں ہیں، 16 سال اور 12 سال اور 10 سال کی، مگر میں جب سگنل پر بھی، اور لوگوں نے بھی بات بیان کی ہے، جب میں سگنل پر ایک 10 سال کی بچی کو دیکھتا ہوں تو میرا بھی دل اداس ہوتا ہے، مجھے بھی اپنے اوپر غصہ آتا ہے، خون کھولتا ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے نا۔ وہ جی وہ پیشہ ور قسم کے لوگ، پیشہ ور کیوں بنے ہیں وہ؟ صحیح ہے جی۔ یہاں اس قوم میں کچھ لوگوں کے کتوں کے لیے باہر سے کھانا آتا ہے، اور وہ کتے واقعتاً کتے، لوگ تو انسانوں کو بھی کتے، میں واقعتاً کتوں کی بات کر رہا ہوں، وہ کتے بیمار ہو تو سنگاپور سے ایئر ایمبولنس آتی ہے، وہ کتا باہر جاتا ہے علاج کے لیے۔ اور دوسری طرف آپ کے ہمارے شہروں میں بچے بچیاں ان کو ماں باپ مار ڈالتے ہیں، ظلم نہیں ہے کیا؟ تو کچھ ظالموں کے مفادات ہیں جن کے پاس بہانے کے لیے پیسہ ہے۔ ایک صاحب کے خالی وہ کہتے ہیں میں جب انٹری دوں نا اپنے ڈرائنگ روم کے اندر تو ہر دن خوشبو اور فلاور ہونے چاہیے فریش، 2.5 لاکھ کا خرچہ ہے روز کا۔ کتنا؟ ہاں مذاق نہیں کر رہا ہوں میں جی۔ ہے کراچی میں وڈیرے صاحب ہیں، عیاشیاں لگی ہوئی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو میں نے شاید اور ہلکی بات کی ہے آپ کے سامنے، اب تو اربوں خربوں کی باتیں چلتی۔ بہرحال تو وہ جو نظام باطل سے جن کے مفادات وابستہ ہیں ان سے تو ٹکرانا پڑے گا۔ خون بہائے بغیر تو انقلاب نہیں آتا، خون بہائے بغیر دین غالب نہیں ہوتا، خون بہائے بغیر ظالموں کی بے کنی نہیں ہوتی، ورنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا بھی خون کا ایک قطرہ بھی بہنے نہ دیتے صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ اس سطح پر بھی قرآن کہتا ہے اجتماعی طور پر یہ کام ہوگا۔ ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، اللہ کہتا ہے اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صفے باندھے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہو کر جنگ کرتے ہیں۔ ہاں قتال کی شرائط اور تقاضے ہیں، وہ اپنی جگہ تفصیل طلب بات ہے، لیکن اس سطح پر بھی جماعتی زندگی کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، منظم جماعت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جماعتی زندگی اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ میری گفتگو کا تیسرا نقطہ تھا کہ اکیلے یہ فرائض پر عمل کرنا ممکن، جماعت ضروری ہے۔ تو اب آپ چوتھا سوال آئے گا، کون سی جماعت ہونی چاہیے؟ تو فوراً میں کہوں جی تنظیم اسلامی ہونی چاہیے، تو میں نہیں کہہ رہا آپ سے، میں تو دلائل رکھوں گا آپ کے سامنے کو کون سی جماعت ہونی چاہیے۔ 5 باتیں، 1 2 3 4 5 دلائل کے ساتھ۔ نمبر 1،
ایسی جماعت کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے جو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کر رہی ہو. کیوں؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مشن تو یہی تھا. سورہ صف آیت نمبر 9 میں لیظہرہ علی الدین کلی، آپ کل نظام زندگی پر اللہ کے دین کو غالب کر دیں. یہ مشن تھا نبی اکرم علیہ السلام کا. اور 23 برس کی زندگی کا کچھ ذکر اشارتاً جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، طائف، ہجرت، احد، احزاب، فتح مکہ، وہ اسی مشن کی تکمیل کے لیے. تو آج بھی اگر کوئی جماعت کھڑی ہو، کیونکہ دین تو غالب نہیں ہے نا، مغلوب ہے آج، تو وہ جماعت وہ جو کہے جی ہم نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنی ہے، نمبر 1. نمبر 2، وہ جماعت ایسی ہو کہ اپنی دعوت و تربیت کے لیے قرآن حکیم کو بنیادی ذریعے کے طور پر واضح طور پر اختیار کرے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے قرآن کے ذریعے ہی اولاً محنت فرمائی ہے. 4 مرتبہ قرآن میں ذکر آتا ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں، پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 میں، پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں، پھر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں. ایک ہی الفاظ آئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام قرآن کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، قرآن کی احکام کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں جو قرآن حکیم میں بھی موجود ہے، جو کہ سورہ بنی اسرائیل میں ایک حوالہ آتا ہے. تو حضور نے جماعت تیار کی قرآن کے ذریعے، تربیت فرمائی قرآن کے ذریعے سے. ہاں، جب ہم کہتے ہیں حضور نے قرآن کے ذریعے کام کیا تو ہمارا مطلب ہوتا ہے قرآن اور صاحب قرآن. قرآن کی تشریف فرمائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً. بہرحال اسی طرح مکی دور میں قرآن کہتا ہے سورہ الفرقان آیت نمبر 52 میں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی ان سے بڑا جہاد کیجئے قرآن کے ذریعے سے. مکی دور کی بات ہو رہی. تو وہ جماعت جو اپنی دعوت کے لیے، تربیت کے لیے قرآن کو بنیادی ذریعے کے طور پر، اعلانیہ طور پر اختیار کرے. کیوں؟ یہی میتھڈالوجی یا طریقہ کار محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا تھا. نمبر 3، وہ جماعت بیعت کی بنیاد پر ہو، اور بیعت سے ہماری مراد بیعت جہاد ہے جو محمد مصطفیٰ نے ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اجتماعیت قائم کرنے کے لیے قرآن سے، سنت سے، سیرت سے، صحابہ سے 14 صدیوں سے جو طریقہ ہمیں ملتا ہے، منصوص ہے قرآن سے ثابت، مسنون ہے سنت سے ثابت، ماثور ہے امت کے پورے 14 صدیوں کے طرز عمل سے چلا رہا ہے، وہ بیعت کی بنیاد ہے. ایک امیر اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اجتماعی جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا جائے. افراد کی بھی اصلاح ہو اور جماعتی سطح، اجتماعی سطح پر اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کی جائے. اس کے لیے بیعت کا تصور قرآن میں بیعت رضوان ہے سورہ فتح آیت نمبر 10 اور 18 میں. قرآن میں عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے، ہماری بہنیں بھی موجود ہیں الحمدللہ. عورتوں کی بیعت کے الفاظ قرآن میں سورہ ممتحنہ کے آخر میں آتے ہیں. احادیث میں سنن نسائی کی جو معروف حدیث ہے کتب حدیث میں سے، اس میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام کی تقریباً 10 قسم کی بیعتوں کا ذکر کیا ہے. خلفائے راشدین، ان کی خلافت بھی بیعت کی بنیاد پر منعقد ہوئی. بعد کے ادوار میں چلنے والی تحریک سیدنا حسین کی تحریک رضی اللہ عنہ بیعت کی بنیاد پر، 14 صدیوں میں تسلسل بیعت کی بنیاد پر. بر صغیر پاک و ہند میں تحریک شہیدین سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، بیعت کی بنیاد پر. تو وہ جماعت بیعت کی بنیاد پر ہو، کیونکہ دلیل 14 صدیوں سے ہمیں بیعت کی ہی ملتی ہے. اب ذہن میں آتا ہے بیعت تو حکمراں کی ہوتی ہے. ہاں، حکمراں ہو اور نظام خلافت قائم ہو تو اس کے ہاتھ پر ہی ہونی چاہیے. نہیں ہے تو اب قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اور وہ اکیلے ہو نہیں سکتی، جماعت ہونی چاہیے. اور جماعت وہ ہو جو بیعت کی بنیاد پر ہو. یہ تیسری دلیل آپ کے سامنے رکھی گئی. معیارات کہہ لیں تو تیسرا معیار رکھا گیا. چوتھا معیار، وہ جماعت وہ ہو جو اپنے طریقہ کار کو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے طریقہ کار سے حتی الامکان جوڑے اور کہے کہ ہم وہاں سے طریقہ لے رہے ہیں. کیوں؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہم سب کو یاد ہے کم و بیش، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ موجود ہے. حتی الامکان وہ جماعت اپنے طریقہ کار کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جوڑے. حتی الامکان کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک فرق تو ہے نا بہت بڑا. نبی علیہ السلام کو کفار و مشرکین کے درمیان محنت کرنی تھی. آج اگر ہم مسلم معاشرے میں ہیں تو یہ ساری محنت ہم نے مسلمان افراد کے درمیان کرنی ہے. اور فقہ میں یا دین کی تعلیم میں ایک اصول ہے،
جب حالات بدلتے ہیں تو مسئلے کی نوعیت بھی بدلتی ہے، شریعت کے حکم میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے، تو حتی الامکان وہ جماعت اپنے طریقے کو نبی علیہ السلام کے طریقے سے جوڑے اور ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ پانچواں معیار تھوڑا دلچسپ ہے، اگر ایک جماعت کے ایک ایک فرد کو دیکھنے کے بعد کوئی طے کرنے لگے کہ اب مجھے اس جماعت میں آنا چاہیے تو بہت بڑی مشکل ہو جائے گی، اتنا ٹائم ہی نہیں۔ اور مشکل آسان کر دیں تو جواب یہ ہے، عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھتا تھا، جمعے کی نماز میں پہلی صف میں ہوتا تھا منافق، کافر نہیں۔ تو کیا عبداللہ بن ابی کی حرکتوں کو دیکھ کر نبی مکرم علیہ السلام کی جماعت کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جا سکتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن کلمہ پڑھتا تھا وہ بھی۔ تو اگر ایک ایک فرد کو ٹٹول کر کوئی طے کرے کہ میں فلاں جماعت پہ جاؤں تو پھر تو موت ہی آ جائے گی بھائی، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو ایک حل اس کا آسان سا بتا دیا گیا، قیادت کو دیکھو بھائی، قیادت میں جو لوگ ہیں ان کو دیکھو، قریب سے دیکھو، اخلاص ہے، للہیت ہے، دین کے نام پر دکانداری نہیں ہے، بسم اللہ شامل ہو جاؤ۔ یہ 5 معیارات ہیں۔ نمبر 1، وہ جماعت اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں لگی ہو۔ نمبر 2، وہ جماعت دعوت اور تربیت کے لیے قرآن حکیم کو بنیادی ذریعے کے طور پر اختیار کرے۔ نمبر 3، وہ جماعت بیعت کی بنیاد پر ہو۔ نمبر 4، وہ جماعت اپنے طریقے کو نبی مکرم علیہ السلام کی طریقے سے حتی الامکان قریب کرنے کی کوشش کر رہی ہو اور اس پر چلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ نمبر 5، اس کی قیادت کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ میں الحمدللہ تنظیم اسلامی میں 1998 سے شامل ہوں الحمدللہ، اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کو اس سے پہلے سے سنتا تھا رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے یہ باتیں ہمارے سامنے رکھی، دل کو لگی، سمجھ میں بھی آئیں، تھوڑا قریب بھی آ کر دیکھا، ان کا لائف اسٹائل بھی دیکھا، ان کا چھوٹا سا، سنیے گا بڑا دلچسپ لفظ ہے، چھوٹا سا بہت بڑا محل بھی دیکھا، ان کا 55 سال پرانا پلنگ بھی دیکھا، وہ تو سب نے دیکھا ہوگا، وہ بڑا مشہور پروگرام ہوا ایک دن جیو کے ساتھ، سہیل وڑائچ پتہ نہیں کیا نام ہے ان صاحب کا، انہوں نے دکھایا جی 55 سال، سب کچھ دیکھ کر اللہ کا شکر 1998 میں شامل ہوا تھا۔ اپنا حوالہ اس لیے دنوں آپ میں سے بہت سے حضرات ماشاءاللہ وہ میڈیا کی وجہ سے جانتے ہیں، تو ایک اعتماد ہے آپ لوگوں کو۔ آج بہرحال بس اللہ کی مشیت کا معاملہ کے ہوتے ہوتے اب اس تنظیم اسلامی کی ذمہ داری میرے بہت ہی نازک کاندھوں پر آ گئی ہے، امتحان ہے اللہ کی طرف سے، اللہ آسانی فرمائے، لیکن ہم نے ان معیارات کے مطابق اس جماعت کو حتی الامکان دیکھا کہ چل رہے ہیں، اسی پر لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ تو کیونکہ میں نے اپنے لیے اس بات کو پسند کیا، آج ہمارے صادق آباد کے جن تنظیم کے رفقا نے آپ کو دعوت دی انہوں نے بھی ان معیارات کو دیکھا اور اس تنظیم میں شامل ہیں، تو اب ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو اس کی دعوت دیں، اس سے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ادھر اعتماد ہے تو بسم اللہ کریں جی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ساری جماعتیں غلط ہیں، میں کہتا ہوں مبارکباد دیتا ہوں میں آپ کو، اتنا ماشاءاللہ آپ کا علم بھی ہے اور انالیسس آپ نے کیا ہے ماشاءاللہ، تو آپ اپنی جماعت بنا لیجئے۔ نہیں بڑا مشکل کام ہے، تو بھائی کسی میں آ جاؤ۔ بچے کی طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس، بھائی معذرت کے ساتھ، نہیں جی کوئی کہے سارے ڈاکٹر بالکل فارغ ہیں تو میں مرندے دوں گا بچے کو؟ کیا خیال ہے؟ یا تو خود علاج کرو، نہیں میں تو مار ڈالوں گا، تو پھر کسی ڈاکٹر سے کراؤ، بھائی علاج تو کرانا ہے نا، تو فرائض تو ادا کرنے جماعت میں تو آنا پڑے گا۔ تو سارے غلط ہیں، آپ اپنی بنا لو بھائی، سبحان اللہ، بڑا مشکل کام ہے تو ادھر آ جاؤ بھائی، کوئی اچھی ملے تو وہاں چلے جانا، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر اسرار کھل کر بولتے تھے میری جماعت پسند ہے بسم اللہ کرو، آؤ، کسی اور میں چلے جاؤ بتا دینا کہ جماعت پہ چلے گو، کام میں لگ گئے ہو۔ ہمارا وہ قیمتی بھائی ہے جو کام میں لگا ہوا ہے، اور جسے تنقید میں لگا ہوا ہے کام نہیں کر رہا، وہ مشکل تھوڑا ہے مسئلہ۔ یہ اگلی بات ہو گئی۔ اس حوالے سے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک امریکہ کا خطاب تھا شکاگو کے علاقے میں، اسلامی نظم جماعت میں بیعت کی اہمیت۔ تو جماعت کی اہمیت، بیعت کی اہمیت، اس کے حوالے سے خاصا تفصیلی خطاب ان کا ہے، اسلامی نظم جماعت میں بیعت کی اہمیت۔ اس کتابچے میں آپ کو جماعت اور بیعت کے حوالے سے تفصیلات انشاءاللہ مل جائیں گی، اور میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا، آخر میں بھی کر دوں گا، کچھ کتابچوں کے حوالے میں نے دیے ہیں، وہ آپ ہمارے تنظیم کے جو رفقا ہیں صادق آباد کے، 2 نمبر یہاں پر بینر پر ہیں، یہ ایک آپ کو رائے فارم دے دیا گیا یا دے دیا جائے گا، اس میں بھی نمبر ذکا الرحمان بھائی کا لکھا ہوا ہے، آپ رابطہ کر لیجئے گا۔ اور ہماری آدھی سے زیادہ آبادی اب اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے، تو ہماری ویب سائٹ ہے tanzeem.org، وہاں سے ان ساری کتابچوں کو ڈاؤن لوڈ کیا
جا سکتا ہے. اور جو گفتگو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دین کا تصور اور اس کے حوالے سے لائے عمل، اس تعلق سے ایک خطاب میرا الحمدللہ 2 گھنٹے کا کم و بیش وہ ریکارڈڈ موجود ہے. جو لوگ تو انٹرنیٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ سرچ کر کے وہاں پہنچ جائیں گے تو زیادہ تفصیل کے ساتھ آج کی گفتگو آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. اب آخری بات ہے اور وہ بات تفصیل طلب ہے، وہ یہ کہ بھئی کیسے ہوگا یہ کام، اور ایک سوال ہوتا ہے کب ہوگا. تو کب کا جواب بھی آسان ہے، جب اللہ چاہے گا. ہم تو مانتے ہیں اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ابھی چاہے سب کو مسلمان کر دے مسئلے ختم ہو جائے. مسئلہ یہ نہیں کہ کب ہوگا، مسئلہ یہ کہ 10:15 پر میری موت آ گئی تو میرا کیا ہوگا. مجھے اپنا حصہ ڈالنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے 600 برس پہلے آئے اور فرما گئے میں تو آنے والے دور کے لیے راستے کو صاف کر رہا ہوں، وہ چلے گا. اللہ نے بلکہ ان کو بلند فرما لیا، وہ اپنا کام کر رہے تھے. نوح علیہ السلام 950 برس 13-14 سال میں ایک بندہ ایمان لایا، 70-80 افراد ایمان لائے میکسیمم، اوسط نکلے گی 13-14 سال میں ایک آدمی. نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم اللہ نے مٹا دی، بقیہ کو کشتی پر اللہ نے محفوظ فرمایا. نوح علیہ السلام کامیاب ہیں اللہ کے. تو کب ہوگا اللہ بہتر جانے. ہوگا انشاءاللہ کیونکہ اللہ کے رسول کے احادیث واضح ہیں. ایک حدیث سنیں، حدیث مسلم شریف میں حضور نے فرمایا علیہ السلام میرے رب نے مجھے پوری زمین لپیٹ کر دکھائی، میں نے زمین کے مشرق اور مغرب سب کچھ دیکھ لیا اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی گئی. یہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ. شاید ہماری زندگی میں نہ ہو، نو پرابلم. کل ہوگا تو لاکھوں کروڑوں اللہ سے لو لگائیں گے. آج ہم محنت کریں گے تو ہمارا اجر کہاں کھڑا ہوگا اندازہ کیجئے اس کا. ہمارا اجر کہاں کھڑا ہوگا اندازہ کیجئے اس کا. اب آئیے طریقہ کار کے حوالے سے. تفصیل کا موقع نہیں، 10:15 بجنے کو آ رہے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا تھا کوشش کروں گا 1 گھنٹے میں بعد مکمل ہو جائے. تو اب اشارہ ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کے خطاب رحمۃ اللہ علیہ رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، 2.5 گھنٹے کا خطاب ہے، کتابچے کی شکل میں بھی ہے. اس موضوع پر جن کو دلچسپی ہو میری گزارش ہے کہ وہ کتابچہ پڑھ لیجئے گا یا ویڈیو دیکھ لیجئے گا، ہماری ویب سائٹ سے بھی آپ کو ملے گا. اس میں انہوں نے تفصیل سے بیان کیا حضور نے مکے میں کس طرح کام کیا، مدینے میں کس طرح کام کیا. حضور علیہ السلام نے دعوت پیش کی قرآن کے ذریعے. جو لوگ دعوت قبول کرتے حضور نے ان کو منظم کر کے ایک مضبوط جماعت بنایا. ان کی حضور نے انقلابی تربیت فرمائی. اللہ کا نظام لانے تو اللہ والے بنائے ہیں الحمدللہ. اور جب تک طاقت نہیں تھی مکے کے 13 برس جنگ نہیں ہوئی ہے، صبر ہی صبر ہوا. 360 بتوں کو بھی برداشت کیا ہے، ہاتھ نہیں لگایا گیا، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. یہ مکی دور ہے جس کو 4 مراحل میں استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب بیان کرتے ہیں. توحید کی دعوت، انقلابی دعوت قرآن کے ذریعے جو نظام کو بھی چیلنج کرے، اور جو قبول کرے اس دعوت کو ان کو منظم جماعت بنانا بیعت کی بنیاد، اور ان کی تربیت کرنا، ان کو اللہ والا بنانا، سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار کرنا. آخرت ان کی مطلوب، اللہ کی رضا ان کی مطلوب ہو جائے، وہی جان دینے کو تیار ہوگا پھر. اور جب تک ابھی طاقت نہیں تو کوئی پری میچور ایکشن نہیں لینا، بلکہ صبر کرنا، جھیلنا ہے. اور 2/3 قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے. صبر 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 کا ذکر وہاں پر آتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. جی بار بار وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اینڈ سو آن. ایک جملے میں استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں مکے کے 13 برس یہ 4 کام ہوئے. ایک جملے میں کہیں ایک انقلابی جماعت کی تیاری. ہجرت ہو رہی ہے، قتال کی اجازت آئی، وہی آ رہی. قتال کا حکم آیا سورۃ البقرہ میں. مکی ہجرت کے فوراً بعد بدر سے معاملہ شروع ہوا. اس سے پہلے حضور نے 8 مہمات بھیجی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو رحلۃ الشتاء والصیف ان کی تجارت چلتی تھی، حضور نے اس پر اب چھاپا مار دستے روانہ کیے، چیلنج کیا ان کو. اس کو کہتے ہیں ایکٹیو ریزسٹنس آج کی اصطلاح میں. خود اقدام کیا حضور نے. لوگ کہتے ہیں وی آر ویری پیسفل کمیونٹی. یس وی آر مسلمس اینڈ وی آر پیسفل، بٹ فار دا سیک آف پیس اف یو ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ وہ جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، ویل فائٹ ود دیم. اللہ کہتا ہے قرآن میں. آج 10 لاکھ شہید کر دیے عراق میں امریکہ نے، 15 لاکھ شہید کر دیے افغانستان میں، 25 لاکھ شہید کر دیے، ان کو مسلمان ہونے کی سزا دی گئی. اگر یہ ظالم 25 لاکھ شہید کرتے اور یو این او جو ان کی کنیز ہے ان کو پرمٹ کرتی ہے، تو ہمارا رب ہمیں ظلم کے خاتمے کے لیے جنگ کی بھی اجازت اور پھر حکم بھی دیتا ہے. سیدھی سی بات ہے بھائی. ہاں جنگ شرائط کے ساتھ ہوگی،
اگر شرائط پوری تو جنگ ہوگی، ورنہ مسلم معاشروں کے اندر کوئی اور طریقہ ہوگا، اشارہ کرتے ہیں بھی انشاءاللہ تعالی۔ تو مدنی دور میں اقدام حضور نے کیا، وہاں دو بدو جنگ بدر سے شروع ہوئی اور فتح مکہ اور اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ یہ ہے دوسرا فیز مدنی دور، جہاں اقدام اور تصادم، اور حضور کے دور میں مسلح تصادم بھی ہوا ہے۔ اس کو ایک فریز میں کہیں، جملے میں کہیں، وہ ہے جناب اب اقدام و تصادم، باطل نظام سے ٹکرا دیا جانا۔ یہ حضور کی سیرت سے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے رسول انقلاب کا طریق انقلاب کے عنوان سے تفصیل سے 2.5 گھنٹے میں بیان کیا۔ ویسے 11 خطبات جمعہ بھی ان کے ارلی 80s کے، وہ منہج انقلاب نبوی کے نام سے بھی کتاب جو ہے وہ الحمدللہ موجود ہے۔ آج بھی ہمیں یہی کام کرنا ہے، قرآن کی دعوت، قرآن کی دعوت، قرآن کی دعوت، انقلابی دعوت، فرض سے لے کے نظام تک توحید کے تقاضے بیان کرنے والی دعوت۔ جو قبول کرے انہیں منظم جماعت بنانا ہے بیعت کی بنیاد پر، ان کی تربیت کرنی ہے، اللہ والا بنانا ہے، اللہ کا نظام لانا ہے، تو اللہ والے تو بنو۔ کوئی منہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں کرو، توقع کرو کہ اللہ کی مدد آئے گی؟ کہ منہ ہے کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کی باتیں ہو رہی سود کے دھندوں کے ذریعے، اور ہم چاہیں کہ اسلام قائم ہو جائے گا یہاں پر اور اللہ کی مدد آ جائے گی؟ ہاؤ کم، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو تربیت اللہ والا بنانے کی، اور جب تک وہ ایسا موقع نہیں کہ باطل نظام کو چیلنج کیا جا سکے، تو مکی دور میں نہیں تھا، جھیلو برداشت کرو۔ لیکن جب منظم جماعت ہے، تربیت سے گزری ہے، تو کسی مناسب مرحلے پر باطل کو چیلنج کیا جائے۔ آج کیسے کریں گے؟ تو مسلم معاشروں میں قتال کا معاملہ، اس کو فقہا مسئلہ خروج کے طور پر بیان فرماتے ہیں، اور اس میں بڑی کڑی شرائط ہے۔ سامنے مسلمان حکمراں ہیں، کلمہ پڑھتے، کلمے کی پروٹیکشن ہے، ان کو تفصیل ہے اس میں، افواج ہوں، ادارے ہوں، سب مسلمان ہیں۔ تو مسلم معاشروں میں موضوع نہیں ہے قتال کا راستہ، کہیں ہوگا تو کریں گے، موضوع محسوس نہیں ہوتا تو جان دینے کی بات کی جائے، جان لینے کی بات نہ کی جائے۔ اس کو ہم کہتے ہیں یک طرفہ طور پر اقدام کا معاملہ، اور اس کی ایک شکل عملی کیا ہوگی؟ کسی منکر کو لے کر کھڑے ہو کہ اس منکر کا خاتمہ کرو، ورنہ ہم جانے دینے کو تیار ہیں۔ ایک منکر ختم، دوسرا شروع۔ اس میں بھی حکمت ہے۔ منکر کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ منکر سے مراد جس کو اللہ کی شریعت حرام قرار دیتی، سود ہے، جوا ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے کہ منکرات کے بارے میں امت کے کسی مکتب فکر میں کوئی اختلاف نہیں۔ جھوٹ سب کے یہاں غلط ہے، شراب سب کے یہاں غلط ہے، سود سب کے یہاں غلط ہے، سٹا سب کے یہاں غلط ہے، جوا سب کے یہاں غلط ہے، سزاؤں کا نفاذ ہو سب مانتے ہیں، عشر کا نظام ہو سب مانتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام ہو سب مانتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ کے نظام کو قائم نہیں کیا جا رہا تو یہ بھی سرکشی ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی متفق علیہ نقطہ لے کر کھڑے ہوں۔ آپ کے ذہن میں کچھ اور باتیں بھی آ رہی ہیں، مجھے اندازہ ہے، وہ کچھ خیالات ہیں کہ بس دعوت دیتے رہے، دین غالب ہو جائے گا، تو پھر حضور تلوار نہ اٹھاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طریقہ ہے کہ جی ہتھیار اٹھا لو اور اڑا دو سب کو، تو ہتھیار اٹھا کے اڑا دینا کہنا آسان ہے، مسلمان کو اڑا دینا بہت بھاری مشکل بات ہے۔ یہ موضوع نہیں ہے مسلمان معاشرے، یہ فرق واقع ہو گیا ہے۔ ایک راستہ ہے کہ انتخابی سیاست کے اندر آ کر ہم اس کی کوشش کریں۔ جو لوگ بڑے خلوص کے ساتھ شامل ہیں انتخابی سیاست کے راستے میں، ہمیں ان کے خلوص پر کوئی شک نہیں، لیکن 74 برس کچھ گواہی بھی دے رہے ہیں۔ 70% آبادی پر قابض وڈیرے جاگیرداروں کے رویے بھی گواہی دے رہے ہیں، اور اب تو 35 کروڑ کا ریٹ چلتا ہے بھائی۔ یہ سب گواہیاں ہیں ہمارے سامنے، اور دینی اجتماعیتوں کے ووٹ بھی تقسیم ہو چکے ہیں مسلکوں کے نام پر اور نہ جانے کس کس نام پر۔ MMA کے زمانے میں سب سے زیادہ سیٹیں مسلم دینی جماعتوں کو ملی تھیں مشرف کے دور میں، کیا ہو گیا؟ آپ لوگ مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ تو ہم دیانت داری کے ساتھ سمجھتے ہیں، اور کئی اہل علم بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اب یہ انتخابی سیاست کا راستہ بھی موضوع نہیں ہے، ایک راستہ بچتا ہے تحریک کا، جس پر مکتب دیوبند کے 250 علماء بھی اسی نتیجے پر پہنچے۔ 2010 اپریل کو 14 اپریل 2010 کو ڈاکٹر اسرار صاحب کا انتقال ہوا تھا، اور 15 اپریل کو جامعہ اشرفیہ لاہور میں مکتب دیوبند کے چوٹی کے علماء، ان کی علمی سیاسی قیادت جمع تھی، جس کا اعلامیہ لکھا ہے مولانا زاہد الراشدی صاحب نے، اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے، جو اسلام اخبار میں 3 مرتبہ چھپا بھی ہے، کہ اس پاکستان کے مسائل کی بنیادی وجہ یہ کہ یہاں شریعت کا نام لے کر ہم نے ملک لیا تھا، شریعت نافذ نہیں ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے۔ ہم ایک پرامن، غیر مسلح، منظم تحریک، یہ 4 الفاظ آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کی 1981-82 کی خطبات سن لیں، آپ کو یہی ملے گا جو میں نے حوالہ دیا تھا منہج انقلاب نبوی کا۔ منظم، پرامن، غیر مسلح،
تحریک چلانی چاہیے. یہ 4 الفاظ ڈاکٹر اسرار صاحب کی گفتگو میں آپ کو پچھلے 1982-83 سے ملیں گے. آج تو 2020-40 سال ہو گئے. یہ علماء بیٹھے 15 اپریل 2010 کو ڈاکٹر اسرار صاحب کی وفات کے اگلے دن, اور یہ طے کیا کہ پاکستان میں یہی راستہ موضوع ہے, پرامن, منظم, غیر مسلح تحریک, شریعت کے نفاذ کے مطالبے کو لے کر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا خطاب ہے, ایک بیانیہ آیا تھا ریاستی اداروں کی طرف سے, پیغام پاکستان, اس پر مفتی تقی عثمانی صاحب نے علماء کی مجلس میں خطاب کیا تھا 2018 میں. انٹرنیٹ پر موجود ہے, یوٹیوب پر موجود ہے, اس کا ایک کلپ میں بہت نشر بھی کرتا ہوں, اس کو چلاتا بھی اپنے پروگرامز میں. مفتی تقی عثمانی صاحب کے الفاظ سنیے گا, علماء ان کے سامنے تھے. میں آپ علماء سے پوچھتا ہوں, کوئی ایک تحریک آج تک ہم نے کسی منکر کے خاتمے کے لیے اس پاکستان میں چلائی؟ 2018 کا خطاب ہے, یوٹیوب پہ سرچ کر لیں, مجھے پورے الفاظ یاد ہیں. ہماری حکومتوں کو بھی سمجھ آ گئی, جو تگڑا جوتا لے کر آتا ہے حکومت اس کی بات ماننے پر مجبور ہوتی ہیں. تگڑا کس کے الفاظ ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کے, سرچ کر لیں جا کر. تو حکومتوں کے سامنے تو اب تگڑے جوتے ہی چلیں گے. ہم نے کوئی تحریک نہیں چلائی آج تک شریعت کے نفاذ کے لیے, کسی منکر کے خاتمے کے لیے. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, ڈاکٹر اسرار صاحب تو چلے گئے دنیا سے 14 اپریل 2010 کو. 15 کو علماء کا اکٹھ ہو رہا ہے, اور اب یہ علماء کے طبقے سے بھی بات آ رہی, تو ہم تو ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ بسم اللہ جی. ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نتیجے پر 40 سال پہلے کم و بیش ڈاکٹر اسرار صاحب پہنچے علیہ رحمہ, 39-40 سال پہلے, جو ہم تنظیم اسلامی میں اسی طریقہ کار کو لے کر چل رہے ہیں اور سنت رسول سے بھی حتی الامکان جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ یہ ہے رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب. یہ کتابچہ بھی موجود ہے, میسر بھی آ جائے گا, ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ. یہ جناب میں نے آپ کے 10 منٹ اوپر لے لیے, میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن بہرحال زندگی موت کا بھروسہ نہیں, پتہ نہیں پھر کب ملاقات ہو, تو میں نے چاہا کہ جو بات ہے وہ مکمل طور پر ایک درجے میں آپ کے سامنے آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. شروع میں ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ خاصا وقت کا معاملہ ہو گیا ہے, اور ہم نے یہ دعوت آپ کو دی ہے کہ ایک رائے فارم آپ کو دیا جائے گا, اس میں آپ اپنے قوائف بھی لکھ دیں تاکہ آئندہ کے اس طرح کے اجتماعات اور دیگر ہمارے دروس کی آپ کو دعوت دی جا سکے. اس میں ایک فون نمبر بھی موجود ہے ذکاء الرحمان صاحب کا, ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں کتابچوں کے لیے, ویڈیوز وغیرہ کے حوالے سے, اور مزید تفصیلات کے لیے. اگر کوئی سوالات ہوں وہ بھی آپ دے دیجئے, جو سوالات مقامی نوعیت کے ہوں گے ہمارے ساتھی آپ تک جواب انشاءاللہ مجھے امید ہے پہنچا دیں گے, اور کوئی سوال اگر مجھ تک پہنچنا ہوگا میں ان کو جواب پہنچا دوں گا, یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی جواب پہنچا دیں گے. کچھ اعلانات ہیں وہ سنیے گا, پھر انشاءاللہ دعا کا بھی ہم اہتمام کریں گے. جزاکم اللہ خیر.